بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مذہب اہل بیت میں خلیفہ کے انتخاب کا یا خلیفہ کے تقرر کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو میرے بھائی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ مذہب اہل بیت میں خلیفہ کے تعین کا اختیار بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنا چاہا تو اس وقت فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خلیفہ بنانے کا حق، خلیفہ بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خلیفہ بنایا ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ ہم نے خلیفہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو ان کے بھائی تھے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ ہارون میرا بھائی ہے، میں اس کو میرا وزیر مقرر کر، میرا خلیفہ مقرر کر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو پھر ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے، حالانکہ وہ صرف 40 دن کے لیے جا رہے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے۔ تو یہ 3 مقامات جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ خلیفہ بنانے کا حق اور خلیفہ بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اگر کوئی اس اختیار میں مداخلت کرتا ہے، کسی اور کو یہ اختیار دے دیتا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ کفر ہے، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے کہ کوئی اور کہے کہ جی مجھے یہ اختیار حاصل ہے۔ اور اگر کوئی اس کے اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا سکتا ہے تو کیا ہوا، میں بھی خلیفہ بنا سکتا ہوں۔ دیکھیں، میں عرض کروں آپ کو کہ 5 عہدے الہی عہدے ہیں: نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت۔ ان 5 کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ نبی وہی نبی ہوگا جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ کسی ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو نبی بنا دیں، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ رسول وہی رسول ہوگا جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو رسول بنا دیں، رسول نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے خلیفہ بھی وہی ہوگا جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، امام بھی وہی ہوگا جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، اور ولی بھی وہی ہوگا جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے۔ کسی اور کے اجماع سے یا قیاس سے یا کسی بھی طریقے سے یا زبردستی سے یا نامزدگی سے یا الیکشن سے یا سلیکشن سے کسی بھی طریقے سے کوئی خلیفہ، امام یا ولی نہیں بن سکتا، جیسے کہ نبی اور رسول نہیں بن سکتے۔ اچھا، اب کیا قرآن مجید نے اس کا کوئی کرائٹیریا دے رکھا ہے کہ کس طریقے سے تم نے خلیفہ منتخب کرنا ہے؟ جی ہاں، سورہ بقرہ میں ایک ایک واقعہ بیان ہوا ہے، ایک نبی کا۔ اس نبی کا نام نہیں ہے لیکن واقعہ اس کا بیان ہوا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، بعض کا کہنا ہے کہ وہ حضرت سیمیول علیہ السلام ہے، لیکن قرآن مجید نے ان کا نام نہیں لکھا ہے، صرف یہ لکھا ہے کہ ایک قوم کے لوگوں نے ایک نبی سے کہا، اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں، کسی کو آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ وہ کسی کو بادشاہ مقرر کر دے۔ خود نبی نے مقرر نہیں کیا، یعنی یہ حق اور یہ اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مقرر کر دے۔ کون مقرر کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے۔ تو نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اور پھر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے طالوت کو تمہارا خلیفہ، تمہارا بادشاہ، تمہارا حاکم مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ طالوت ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو جاہ و ثروت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔
یعنی معاشرے میں اس کا وہ کوئی بہت بڑا مقام نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا بادشاہ، تمہارا خلیفہ، تمہارا حاکم اس لیے بنایا ہے کہ وہ شجاع بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے۔ یعنی کرائٹیریا کیا ہے خلیفہ بننے کا؟ کہ جو شخص شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، وہ خلیفہ بن سکتا ہے، جو شخص عالم ہوگا وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ یعنی خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس میں دو یہ کوالٹیز ہوں۔ اب میں ابھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی طرف آؤں گا تو وہاں سے دو کوالٹیز اور پتہ چلے گی۔ دو کوالٹیز جس کے پاس ہیں، یعنی جو عالم بھی ہے اور جو بہادر بھی ہے، وہ خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران بن سکتا ہے۔ تو اب آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں کہ جن کو مسلمان خلفاء مانتے ہیں، خلفاء راشدین جن کو کہتے ہیں، ان چاروں میں سے عالم سب سے بڑا کون تھا اور شجاع سب سے بڑا کون تھا؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں۔ اگر علی علیہ السلام سب سے بڑے عالم ہیں، علی علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر ہے، تو پھر یہ علی کا حق تھا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ حدیث میں نے آپ کو بہت ساری احادیث یہاں سے پیش کی ہیں کہ جب معراج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے حبیب، کیا تم نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں نے کسی کو مقرر نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون زمین میں تمہارا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، کون سب سے زیادہ تمہارا متی ہے، کون سب سے زیادہ تمہاری اتباع کرنے والا ہے، اور تم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کون تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یعنی جو سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا رسول اللہ کا، جو سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جس سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ علی میرا سب سے زیادہ متی ہے، علی میرا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، علی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بالکل تم نے صحیح کہا ہے، تم علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دو۔ یعنی علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا ہے، کرائٹیریا بتایا کہ کیا سب سے زیادہ فرما بردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جی علی ہے، تو علی کو مقرر کر دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اسی کتاب سے، یعنی کوکب دری سے، میں نے اور بھی کئی ایک احادیث پیش کی ہے، آپ اس میں مطالعہ کر لیں۔ ان تمام احادیث میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی کو اپنا خلیفہ مقرر کرو۔ اسی طریقے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر گئے ہیں، یعنی غزوہ تبوک کے لیے گئے ہیں، تو میں نے تاریخ ابن کثیر سے البدایہ والنہایہ کے نام سے جو ہے، اور جو دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک بڑی مستند تاریخ مانی جاتی ہے، اس سے یہ روایت پیش کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے۔ لفظ خلیفہ اس کے اندر موجود ہے، آپ روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کئی مواقع پر، کئی مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اچھا، ان میں سب سے اہم جو کتاب میں نے دی ہے وہ فتاوی عبدالحی ہے، مجموعہ فتاوی ابو الحسنات مولانا عبدالحی کی۔ یہ فتاوی عبدالحی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دیوبندی عالم ہے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم رہ چکے ہیں۔ ان کے فتاووں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ 2 صفحے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں لیلۃ الجن کا واقعہ ہے۔ لیلۃ الجن کا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مضافات میں مجھے لے کر گئے۔ یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے، جب فتح مکہ ہو چکا تھا اور رسول اللہ نے کچھ عرصے وہاں پر مکہ میں قیام کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے
کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اپنے ساتھ لے کر گئے، ان کو ایک مقام پہ کھڑا کیا اور کہا کہ اس جگہ سے مت ہلنا، اور خود پہاڑ پہ چلے گئے۔ پہاڑ پہ گئے، وہاں پر بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد آ گئے، اور عبداللہ ابن مسعود نے چاہا کہ میں جاؤں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے رسول اللہ نے منع کیا تو نہیں گئے، اور جب وہ صبح کے وقت واپس پہنچے تو رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ سب لوگ جن تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انسان اور جن تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ انسانوں کی بیعت تم نے دیکھ لی، اور جنوں کی بیعت بھی آج رات تم نے دیکھ لی ہے، لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے دن قریب ہو گئے ہیں، یعنی میری موت قریب ہو گئی ہے، میری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کس کو؟ کہا کہ آپ ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دے۔ تو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا، عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ سے کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ عمر کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ تو رسول اللہ نے پھر میری طرف سے منہ پھیر لیا، یعنی میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ علی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، ہاں ایسا ہی ہوگا، یعنی میں علی کو ہی اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، اور اگر تم لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کی اتباع کی تو میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میں یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس نے بھی علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس نے علی علیہ السلام کی اتباع کی، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں لے کے جاؤں گا، یعنی جس نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کی جنت پکی ہے۔ تو یہ ساری روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں خلافت کے حوالے سے، اور آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، تاریخ یعقوبی کے میں نے کچھ صفحات پیش کیے، یعنی جب علی علیہ السلام جو تھے وہ رسول اللہ کی تہجیز و تکفین میں مصروف تھے، رسول اللہ کے غسل میں اور کفن اور دفن میں مصروف تھے رسول اللہ کی شہادت کے بعد، اور یہ پہلے اور دوسرے خلیفہ جو تھے وہ جنازہ رسول کو بے گور و کفن چھوڑ کر ثقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے تھے اور خلافت کی بندر بانٹ میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا پیج میں نے سینڈ کر دیا آپ کو، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی نے کیا لکھا ہے، کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، کہ وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہے تھے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی حادثہ ہی پیش نہیں آیا ہے، جیسے ان کی نظر میں رسول خدا کی شہادت، رسول خدا کی وفات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ ان کی نظر میں جو کچھ بھی تھا بس وہ خلافت تھا، حکومت تھا، کہ کس طریقے سے ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ اور علی علیہ السلام اور بنی ہاشم اور دیگر کچھ صحابہ جن کا ذکر تاریخ یعقوبی نے کیا ہے، کہ یہ سب لوگ رسول اللہ کی غسل و کفن میں، تہجیز و تکفین میں، قبر کھودنے میں اور ان کی تدفین میں مصروف رہے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے اور باقی سارے جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے میں مصروف رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوئی، یہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ثقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے۔ تو میں نے شبلی نعمانی کی الفاروق کے پیج بھی سینڈ کر دیے ہیں، اور تاریخ یعقوبی جو بڑی مستند تاریخ مانی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسلام کے اوپر لکھی جانے والی پہلی تاریخ ہے، بعض کا کہنا ہے کہ نہیں دوسری تاریخ ہے، پہلی تاریخ انصاب الاشراف ہے، اس کے بعد یہ دوسری ہے تاریخ یعقوبی۔ تو تاریخ یعقوبی کے جو دو صفحات میں نے پیش کیا، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے علی علیہ السلام کی حمایت کی ہے اور ان کی بیعت نہیں کی ہے، یعنی پہلے اور دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ کی بیعت نہیں کی، ان کے گروپ میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ علی علیہ السلام کے حامی اور ناصرین میں سے رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ خلافت کی ایک مختصر سے مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مذہب اہل بیت میں خلیفہ مقرر کرنا صرف اور صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، اور اگر کوئی شخص از خود یہ کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، فلانے کا کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں مداخلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں مداخلت کفر ہے، شرک ہے۔
دیکھو بیٹا، اصل میں ہمارے ہاں تصور یہ موجود ہے کہ خلافت سے مراد حکومت ہے۔ ایسا نہیں ہے، خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے۔ لفظ سے خلیفہ کا مطلب ہے نائب، جانشین، سکسیسر، یعنی ایک شخص اس وقت صاحب اقتدار ہے، یا دین کا امام ہے، یا ولی ہے، یا نبی ہے، یا رسول ہے، جو بھی اس کی پوزیشن ہے، اس کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا؟ خلیفہ کا مطلب جانشین ہونا ہے۔ اب جو عہدے اس شخص کے پاس تھے، وہی عہدے اس کے جانشین کے پاس ہوں گے۔ جو کوالٹیز اس کے پاس تھیں، وہی کوالٹیز اس کے جانشین میں ہونی چاہیے۔ جو خصوصیات اس کے پاس تھیں، وہی اس کے جانشین میں ہونی چاہیے۔ خلیفہ کے لیے حکومت کا ہونا، اقتدار کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو اقتدار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، ہاں داؤد علیہ السلام کے پاس اقتدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، ان کے پاس بھی اقتدار نہیں تھا۔ تو اقتدار لازمی چیز نہیں ہے، حکمرانی لازمی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام عہدے ہونے چاہیے۔ اب علی علیہ السلام اگر خلیفہ ہیں تو علی علیہ السلام کے پاس وہ تمام کوالٹیز بھی ہونی چاہیے جو رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھیں، اور وہ تمام عہدے بھی ہونے چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، ماں سوائے نبوت اور رسالت کے، کیونکہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے خلیفہ بھی تھے، اپنے زمانے کے امام بھی تھے، اور اپنے زمانے کے ولی بھی تھے، تو اس لیے نبوت اور رسالت کو ہٹا کر باقی تینوں عہدے علی علیہ السلام کے پاس بھی ہونے چاہیے، یا اس شخص کے پاس بھی ہونے چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا، ان کا نمائندہ ہوگا، ان کا سکسیسر ہوگا، ان کا خلیفہ ہوگا۔ اب ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ خلافت سے مراد حکومت اقتدار ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ امامت سے مراد دینی سربراہی ہے، دین کا پیشوا ہونا، مذہبی طور پر پیشوا ہونا۔ اور یہ تصور بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ولی سے مراد ہے دنیاوی معاملات میں سرپرست ہونا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ان تینوں اصطلاحوں کو دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے لیے ایک ایسا جامع لفظ استعمال کیا تھا جس میں یہ تینوں عہدے سما جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بھی کہا ہے، مختلف احادیث میں نے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو امام بھی کہا ہے، وہ احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اہل سنت کتابوں سے بھی میں دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو ولی بھی کہا ہے، اور وہ قرآن کی آیت بھی ہے اور احادیث بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جب ایک موقع پر رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو کہا کہ علی میرے بعد تمام مومنین کا ولی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم علی کو جو ہے نا وہ اپنا دنیاوی سرپرست مان لیں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تم لوگوں کا امام ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نمازیں اس سے پڑھوا لیا کریں گے، اور کوئی دینی مسئلے ہوں گے تو پوچھ لیا کریں گے، فتویٰ علی سے لے لیا کریں گے، اس لیے علی کو صاحب فتاوی بھی کہا جاتا تھا۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میرا خلیفہ ہے۔ اب چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ تھا کہ خلیفہ سے مراد وہ ہے کہ جو حکمران ہوگا، اس کے اوپر پھر لوگوں نے اعتراض کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پر ایسے تھے، گروپ ایسا ایک موجود تھا کہ جو خلیفہ بننا چاہتا تھا، اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔
تب رسول اللہ نے ان تینوں عہدوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب لفظ مولا جو ہے، اس مولا کے اندر خلافت بھی ہے، امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور غدیر خم کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور یہ حدیث متواتر حدیث ہے، یہ اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، ساستہ کی کتابوں میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مل جائیں گی یہ، اور اس کے بہت سارے ترک بھی ہیں۔ تو مولا کا جو لفظ ہے، اس میں خلافت بھی آتی ہے، امامت بھی آتی ہے، اور ولایت بھی آتی ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بات ہے کہ خلیفہ سے مراد صاحب اقتدار ہے تو علی صاحب اقتدار بھی ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ ہے کہ امام سے مراد دینی پیشوا ہے تو علی تمہارا دینی پیشوا بھی ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ ہے کہ ولی سے مراد دنیاوی سرپرست ہے تو علی تمہارا دنیاوی سرپرست بھی ہوگا۔ یعنی جو جو عہدے میرے پاس ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو عہدے میرے پاس ہیں وہ سارے عہدے علی علیہ السلام کے پاس ہوں گے، ماں سوائے نبوت اور رسالت کے۔ میرے بھائی، ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، اور رسول اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے اللہ کے حکم سے۔ میں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آپ کو سینڈ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے علی علیہ السلام کو، رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ وہ جو آپ لوگوں نے خلیفہ بنا رکھے وہ غیر آئینی خلیفہ ہیں، وہ غیر قانونی خلیفہ ہیں۔ اسلام کا آئین قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید کے مطابق خلیفہ بنا ہوگا وہی اسلامی شرعی اور آئینی خلیفہ ہوگا، قانونی خلیفہ ہوگا۔ باقی غیر قانونی ہے۔ پاکستان میں بھی ایک آئین موجود ہے نا، 1973 کا آئین ہے، اس میں صدر کے انتخاب کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے صدر نے منتخب ہونا ہے۔ لیکن یہاں پر کبھی جنرل ضیاء کے صدر بن گیا، کبھی جنرل مشرف آ کے صدر بن گیا، کبھی جنرل ایوب آ کے صدر بن گیا۔ تو وہ صدر تو رہے لیکن غیر آئینی صدر تھے، غیر آئینی صدر تھے وہ۔ اس طریقے سے وہ پہلے خلیفہ تو بن بیٹھے لیکن وہ غیر اسلامی خلیفہ تھے، وہ غیر شرعی خلیفہ تھے، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی خلیفہ تھے۔ وہ آئینی خلیفہ وہی رہے گا جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، قانونی خلیفہ وہی رہے گا جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اسلامی خلیفہ، شرعی خلیفہ وہی رہے گا جس کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بنا دینے سے، حکومت کر لینے سے کوئی خلیفہ تو نہیں بن جاتا۔ حکومت تو یزید نے بھی کی ہے، آپ لوگ تو اس کو بھی خلیفہ مانتے ہو۔ حکومت تو معاویہ نے بھی کی، اور بھی کتنے اس کے بعد کتنے کدو کریلے آتے رہے جو حکومتیں کرتے رہے۔ تو حکومتیں کرنے سے تو نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ آپ ذرا وہ 12 خلیفوں کے نام مجھے بتاؤ نا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ساری کتاب۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ وہ 12 خلیفوں کے نام مجھے بتا دو صرف آپ، ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کا اسلام بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کی شریعت بھی دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کی ہمت و جرت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صرف ان 12 خلیفوں کے نام بتا دو، اگر نہیں بتا سکتے ہو تو میں بتاؤں گا، پھر آپ لوگوں کے جو 12 خلیفہ ہیں ان کے نام بھی میں بتاؤں گا، اور جو ہمارے 12 خلیفہ ہیں ان کے نام بھی پھر میں بتاؤں گا۔ ویسے ایمانداری کی بات میں بتاؤں کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے نمبر پر بھی خلیفہ بنتے۔ میرے دل میں ایک شروع سے ایک خواہش رہتی تھی کہ کاش علی علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر بھی خلافت کو قبول نہ کیا ہوتا، وہ اس گند میں نہ پڑے ہوتے۔ پہلے تینوں نے جو 25 سال میں اسلام کا نظام دھرم برہم کر کے رکھ دیا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مدینے کی ریاست میں جو بہترین اسلامی نظام نافذ کیا تھا اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا 25 سال میں۔
اقربا پروری، بیت المال کا لوٹنا، جائیدادیں تقسیم کرنا، عہدے تقسیم کرنا، کرپشن، دنیا بھر کے جو ہے نا وہ غلط کام ان 3 ادوار میں ہوئے، اور اس کی تفصیل آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، خود آپ لوگوں نے لکھا کہ کس کس طریقے سے یہ ہوتا رہا ہے۔ تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ علی علیہ السلام اس میں نہ آتے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ علی علیہ السلام کا نام ان تینوں کے ساتھ آ جائے۔ میں ان تینوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا نام جو ہے نا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے انکم الرجسا یطہرکم تطہیرا، ایسے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں علی علیہ السلام کو، تو ان کی کیا حیثیت ہے اس کی علی علیہ السلام کے مقابلے میں؟ لیکن میں یہ بات پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں، یعنی پازیٹیو سینس میں میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ علی علیہ السلام کا نام لیا جائے، چوتھے نمبر پر وہ خلافت کو قبول کرے۔ میرے دل کے اندر یہ بات تھی، میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن دل میں یہ بات موجود تھی۔ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، جو صحابہ کرام کا 8,000 صحابہ کرام کا انسائکلوپیڈیا ہے، شاید اس کا کوئی ریفرنس بھی میں نے آپ کو بھجوایا، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کو کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک حدیث میرے سامنے آئی، باب فضائل، باب مناقب علی ابن ابی طالب میں، جس میں، اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے، علامہ ابن اسیر جزری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے، یعنی صحابہ کے بارے میں اس سے زیادہ مستند کتاب کوئی اور ہے ہی نہیں، سنی دنیا میں کوئی کتاب اس سے زیادہ مستند نہیں ہے، جتنی بھی کتابیں وہ سب اس کے بعد کی لکھی گئی ہیں۔ پھر تو اس کتاب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے علی تم مثل کعبہ ہو، اے علی تم مثل کعبہ ہو، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، لوگ کعبہ کے پاس چل کر آتے ہیں، تم کسی کے پاس خلافت کے لیے چل کر نہ جانا، جب لوگ تمہارے پاس خلافت کے لیے آئیں تو پھر تم قبول کر لینا۔ اب علی علیہ السلام کو جو چوتھے نمبر پہ خلافت ملی ہے وہ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب لوگ تمہارے پاس آئیں تو پھر تم قبول کرنا۔ تو اب لوگ 3 دن علی علیہ السلام کے گھر پر آتے رہے، اجتماع کرتے رہے، 3 دن تک، عثمان کے قتل کے بعد 3 دن جو ہے وہ لوگ آتے رہے علی علیہ السلام کے گھر پر، ان کا اجتماع ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے علی کو کہ قبول کرو۔ تو علی علیہ السلام اگر اس وقت قبول نہ کرتے تو وہ حکم رسول کی، فرمان رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے۔ تو یہ تو علی علیہ السلام سے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کے فرمان کی نافرمانی کریں، جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، لہٰذا علی علیہ السلام نے بادل ناخواستہ اس کو قبول کیا۔